ہر ملک کا، ہر جگہ کا، ہر خاندان کا اور ہر گھر کا ایک دستور ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس پر چل کر ہی انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور عزت احترام کے رشتے قائم کر سکتا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، سوداگر تھا، اس نے بہت محنت مشقت کی، کاروبار کو پھیلایا اور ایک کافی ساری رقم اس نے جمع کر لی، تو اپنا خرچ ورچ کرتا رہا، کاروبار چلاتا رہا، لیکن کچھ پس انداز کر کے اس نے ایک بڑی رقم اپنے پاس جمع کر لی۔ اب وہ جو رقم اس نے جمع کی تو اس نے یہ وصیت کی اپنے بچوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو یہ دولت میرے ساتھ دفنا دی جائے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب وہ مر جائے گا اور وہ برزخ میں جائے گا تو وہاں اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس کو کام آ جائیں گے، وہاں وہ خرچ کرے گا اور پورا عائش زندگی گزارے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، مرنے کے بعد جب اس عالم میں پہنچا، عالم برزخ میں پہنچا، اور اس نے وہاں دیکھا کہ بھئی بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، بہترین نفیس، دنیا کے مقابلے میں بہترین ہے، تو وہ ایک ایسے ہی اسٹور میں گیا اور اس نے جا کر وہاں سے چیزوں کو خریدا۔ خریدنے کے بعد جو بیگ وہ لے کر آیا تھا اس کو یہ الاؤ کر دیا گیا، کہتے ہیں ایسے، یہ ایک واقعہ بنایا گیا، کہانی بنائی گئی ہے، اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہ دنیا کی دولت ساتھ لے جا سکتے ہو۔ تو جب وہ دولت وہاں لے گیا اور اس نے خوب شاپنگ کی، اور اس کو جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیگ سے رقم نکالی اور کاؤنٹر پہ ادا کرنے لگا۔ تو جو کاؤنٹر پہ شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بھائی یہ یہاں سکہ نہیں چلتا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے اتنی محنت مشقت سے کمایا، اپنے ساتھ لایا تاکہ اپنی جو زندگی ہے وہ پرسکون گزاروں، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جینون سکہ ہے، میں لے کر آیا ہوں، کرنسی جینون ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہر جگہ کی کرنسی مختلف ہوتی ہے، تم جس جگہ میں ہو اس وقت، جس دنیا میں ہو، اس میں دنیا کا سکہ نہیں چلتا۔ یہاں جو سکہ ہے وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ اچھائیاں ہیں جو تم نے دنیا میں کمائی ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس کچھ ہیں تو پھر اس کی وجہ سے، اس کے توسط سے، ان کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اب جو تاجر تھا اس کو بڑی پریشانی، تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو دنیا کی دولت ہم اتنی جمع کر لیتے ہیں، روپے پیسہ جمع کر لیتے ہیں اور اتنی بلڈنگز وغیرہ بنا لیتے ہیں، گاڑیاں اور کیا کیا انواع و اقسام کی چیزیں، زیورات، سونا چاندی اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک انسان کتنا خرچ کر لے گا، کتنا کھا لے گا، ایک بڑا گھر بنائے گا تو رہے گا کہاں، ایک کمرے کے اندر، کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلا جائے گا، گیسٹ آئیں گے تو ڈرائنگ روم میں چلا جائے گا، بس یہی کچھ ہے نا۔ اگر 10 کاریں ہیں تو وہ 10 کاروں میں تو نہیں جا سکتا، ایک کار کو استعمال کرے گا۔ تو اس طرح جو دیکھا جائے تو انسان محدود قسم کی چیزوں کو استعمال کر پاتا ہے، لامحدود چیزوں کو استعمال نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا اتنی چیزوں کا اکٹھا کرنا بے معنی ہے، بے مصرف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب انسان کے پاس چیزیں وافر ہو جائیں تو اس کو یہاں خرچ کرے، تاکہ جو چیز یہاں خرچ کرے گا وہ آخرت میں اس کے کام آئے گی، اور وہ جو کمائی لے کر جائے گی وہ سکہ اس کا اس دنیا میں چلے گا اور اس کے لیے آسائشات کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لازم نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں دیں، ہزاروں دیں، سینکڑوں دیں، ہم 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپے بھی دے سکتے ہیں، دل کے ساتھ ہم دیں اور اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں، صدقہ خیرات کریں، تو یقیناً ہمارا یہ جو نیک عمل ہے یہ اس دنیا کے لیے ایک سکہ بن جائے گا، فائدہ بن جائے گا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو زندگی پورا عائش ہوگی۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ دینا سیکھیے، لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو خوش کیجئے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تمام تر مشکلات حل نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 اچھے بول سکتے ہیں، مسکراہٹ کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا
خیال کیجیے. آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اس طرح نہ صرف دوسروں کی زندگی کو آسودہ کریں گے، مشکلات کو حل کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی زیادہ سفر بنا لیں گے.